السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم دوستوں، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور اب تک جتنی قسطیں آپ نے دیکھ لی ہیں ان کے اوپر عمل کی کوشش کر رہے ہوں گے. آج ہماری بات انشاءاللہ الرحمن اس بات پر ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین نے نکاح کا جو طریقہ ہمیں بیان کیا ہے، بتایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کتنا سمپل اور کتنا آسان ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا لینا دینا ویسا ہونا چاہیے جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بتا کر گئے ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان مردود کی اتباع نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا خطرناک دشمن ہے. آج مومن مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو شیطان سے دشمنی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم نادانستگی کے اندر شیطان سے دوستی لگا بیٹھے ہیں. میرے محترم بھائیوں، دین اسلام میں نکاح کتنا آسان ہے. شادی بیاہ کا جو ہم نے آج اتنی مصیبتیں پال رکھی ہیں، اس کے اندر کتنی مشکلات ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادی بیاہ کے طریقے بتائے ہیں وہ کتنے آسان ہیں. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر، آج ہم نے اپنے لیے کتنی مشکلات کو پالا ہوا ہے، معلوم ہے آپ کو. ایک بچی کا باپ جس کی 4 5 6 بیٹیاں ہوں وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. وہ اس سوچ کے اندر پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایک بیٹی کے لیے 6 8 10 لاکھ روپے چاہیے، میری 5 6 بیٹیاں، میں کہاں جاؤں. اس جہیز کی لعنت نے میرے محترم بھائیوں پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. پھر اوپر سے منگنی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگا، مہندی بھی ہوگی، رسومات بھی ہوں گی. نہیں میرے محترم بھائیوں، نکاح ہوگا، نکاح کے بعد ولیمہ ہوگا، بس یہی دین ہے. میرے نبی نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور اسی کی تعلیم دی ہے. آج ہم نے اپنے لیے خود مشکلات کو پال لیا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے، منگنی کے بعد شادی ہوتی، پھر یہ مہندی مائیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے. ان تمام پروسیس کے اندر لڑکے والے کے اوپر جو خرچہ ہے وہ کون سا ہے؟ صرف ولیمے کا، یا تھوڑا بہت بریکہ آپ کہہ لیجئے، لیکن اصل دباؤ، اصل جو بوجھ ہے وہ ہے لڑکی والوں کے اوپر، کہ لڑکی والوں کو ایک لمبی سی فہرست تھما دی جاتی ہے جہیز کے نام پر، اور پھر لڑکی والا بیچارہ اس جہیز کو جمع کر 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 اپنی پوری زندگی اس جہیز کے چکر میں برباد کر دیتا ہے. ایک غریب آدمی جو 25 30 50 40 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہو اور بیٹیاں ہیں اس کی 5 6، وہ اللہ کی قسم جب بیٹی کی شادی قریب آتی ہے پریشان ہو جاتا ہے. یا اللہ، ایک بیٹی ہوتی تو میں کہیں سے بھیک مانگ لیتا، قرض کے بوجھ تلے دب جاتا. ربا میں کیا کروں کہ میری تو 5 5 6 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی کے لیے کم سے کم 5 6 8 لاکھ روپے چاہیے. اللہ اکبر. اس معاشرے کے اندر آج بچیوں کے جہیز کے نام پر آج میرے محترم بھائیوں لمبے لمبے پھرے، لمبی لمبی لسٹیں وہ لڑکی والوں کو تھما دی جاتی ہیں، اور وہ بیچارے قرض کے بوجھ تلے اور بھیک مانگ مانگ کے معاشرے میں اپنی ناک کٹوا دیتا ہے. یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ لڑکے والے. اس لڑکے کے اوپر شریعت نے پورا خرچہ رکھا تھا کہ جو آج دلہن والوں کو پوری پوری لسٹیں تھمائی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم لڑکی والوں کے اوپر پوری شریعت کے اندر 1 روپیے کا کوئی خرچہ نہیں ہے. اور شریعت کے ماننے والوں
دین اسلام کی بات کرنے والوں میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ کی دین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو پورے نکاح کے اندر، پوری شادی کی تقاریب کے اندر 1 روپے کا خرچہ بھی لڑکی والوں پر نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا تمام خرچہ وہ لڑکے والوں پر ہے۔ جہیز کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو خالصتاً ہندوانہ رسم ہے۔ جہیز یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے۔ 2 جگہوں پر جہیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک من جہز غازیا فقط غزا، جس نے کسی مجاہد کو، کسی غازی کو سامان جہاد جو فراہم کیا، فقط غزا ایسا ہے جیسا اس نے خود جہاد کیا، اور ایک تجہیز و تکفین کے لیے کہ میت کا، مردے کا آخری سامان۔ لیکن جس معنی میں ہم جہیز کو لیتے ہیں کہ جناب لڑکی والا جو ہے وہ گاڑی بھی دے، موٹر سائیکل بھی دے، ٹیلی ویژن بھی دے، یہ بھی دے، ایئر کنڈیشن بھی دے، اور جناب فلاں 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 چیزیں، پوری لسٹ، ایسا کوئی شریعت میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ تمام اخراجات لڑکے والوں پر ہے، دلہا والوں پر ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اس کی حاکمیت کی وجہ بھی رب رحمان نے آگے بتائی کہ یہ عورت کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے حاکم ہے۔ اگر یہ عورت کا مال کھانا شروع ہو جائے جہیز کے نام پر، پھر یہ حاکم نہیں، اس کی حاکمیت ختم ہو جائے گی، پھر تو حاکم عورت ہو گئی۔ رب رحمان نے اس مرد کو حاکمیت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ یہ عورت کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تمام کے تمام گھر کو تیار کرنا، تمام معاملات کرنا، نکاح کے اخراجات، ولیمے کا خرچہ، یہ سب کچھ لڑکے والوں کے اوپر ہے، لڑکی والوں کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے طریقے ہیں۔ جی لڑکے والے فرماتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ دینا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، جو دینا چاہے دے دے۔ وہ قربان جاؤں تیری سادگی کے اوپر، قربان جاؤں آپ کے الفاظوں کے اوپر، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھئی، جو کچھ دینا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، آپ کے گھر کے سامان ہے، فرنیچر ہے، فلاں ہے فلاں، آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ انتہائی بکواس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہیز چاہیے۔ جس کو جہیز نہیں چاہیے ہوگا وہ لڑکی والوں کو کہے گا وہ اللہ کے بندے، انکل آپ تو اپنی بیٹی مجھ کو دے رہے ہیں، جناب محترم اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، 1 روپے کا کوئی جہیز، کوئی سامان اگر آپ دیں گے وہ ہماری ناراضگی کا سبب بنے گا۔ مجالے کہ کوئی لڑکی کا باپ جہیز کے بارے میں سوچ لے، لیکن آپ کی تو پالیسی ایسی ہے کہ جناب جو کچھ آپ نے دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ باپ بھی پھر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کہ ان کو چاہیے۔ پھر آگے سے وہ جہیز فاطمہ کے حوالے سے کہ جناب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تو جہیز دیا تھا، اگر ہم جہیز مانگ رہے ہیں تو پھر کیا خرابی ہے؟ اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ الرحمن اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا؟ اس بارے میں کہ جہیز سنت ہے، اللہ کے نبی نے فاطمہ کو دیا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ملاحظہ فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔